کیا آپ مجھے پہچان سکتے ہیں؟ میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک انمول شاہکار ہوں۔ مجھے پوری دنیا کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ میں بہت خوشبودار، معطر اور دلکش نظر آتا ہوں۔ میں مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہوں۔ مجھے محبت اور دوستی کی لازوال علامت قرار دیا جاتا ہے۔ میرا استعمال خوشی اور غمی دونوں موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ 3, 2, 1. جی ہاں، میں ہوں پھولوں کا بادشاہ گلاب۔ میں بہت سی اقسام میں پایا جاتا ہوں۔ میرے بہت سے رنگ ہیں اور ہر رنگ ہی اپنی مثال آپ ہے۔ میری نشو نما ہر موسم اور آب و ہوا میں ہو سکتی ہے۔ میں نہ صرف خوبصورت اور دلکش نظر آتا ہوں بلکہ میری خوشبو سے ماحول معطر ہو جاتا ہے۔ میری پیاری خوشبو دنیا کی تمام خوشبوؤں سے بہتر ہے، اسی لیے میرا استعمال پرفیوم بنانے میں کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جو شان اور عزت مجھے دی ہے وہ کسی اور پھول کو حاصل نہیں ہے۔ قدردان لوگ میری قدر خوب جانتے ہیں۔ دنیا بھر کے شاعر اپنی شاعری میں میرا ذکر کرتے ہیں اور خوبصورت اشعار میرے ذکر کے بغیر نامکمل ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ قائد اعظم نے میری تعریف و تحسین میں جو الفاظ کہے تھے میں انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس نام سے پکارا جائے تو انہوں نے جواب دیا، گلاب کے پھول کو کسی بھی نام سے پکارا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ میرے بغیر کوئی بھی تقریب مکمل نہیں ہو سکتی۔ مجھے گلدستوں میں سجایا جاتا ہے اور تقریب میں میری مدد سے زیبائش کی جاتی ہے۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے میری پتیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ مجھے بطور تحفہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ میری نشو نما ہر موسم اور آب و ہوا میں ہو سکتی ہے۔ میں سورج کی شعاؤں سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ شبنم کے قطرے مجھ پر موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ بہار کا تصور میرے بغیر ادھورا ہے، لیکن مجھے اکثر گرم ہواؤں، تتلیوں، شہد کی مکھیوں اور شریر بچوں سے خوف رہتا ہے کیونکہ وہ مجھے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات میرے کانٹوں سے ان کی انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ مجھے ایسے ہی زمین پر پھینک دیتے ہیں اور میں لوگوں کے پاؤں میں آ کر مسل جاتا ہوں۔ لیکن میں سب سے زیادہ شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کا ستم رسیدہ ہوں۔ وہ میرا سارا رس چوس کر مجھے بیچارگی میں چھوڑ دیتی ہیں۔ میرا محافظ اور رکھوالا مالی جو صبح و شام مجھے سیراب کرتا ہے وہ بھی ان کے سامنے بے بس ہے۔ ایک اور ظلم بھی مجھ پر ڈھایا جاتا ہے کہ میری پتیاں مسل مسل کر مجھے گلقند میں تبدیل کر کے مرتبانوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور میں عرصہ دراز تک ان مرتبانوں میں پڑا رہتا ہوں۔ لیکن میں اس پر بھی مطمئن ہوں کہ چلو میرے دم سے انسان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور ان کے لیے پیغام شفا بن جاتا ہوں۔ میں اپنی مختصر زندگی سے مطمئن ہوں کیونکہ میں جتنا بھی جیتا ہوں اپنی رنگت، خوبصورتی اور خوشبو سے سب کو مسرور کرتا ہوں۔